غوث پاک کی 11ویں لینے والے، ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں، حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے تحقیق کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے لوگوں، اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں، میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں گا۔ اگر پیران پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر وہ طریقت سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام جپنے والے، منقبتیں لکھنے والے، ان کے تذکرے کرنے والے، ان کے آراس منعقد کرنے والے، اگر وہ غوث پاک کی اس تحقیق پر عمل کرتے، وہ کہتے میں نے تحقیق کی ہے، تو پھر چاہیے تھے نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ اور اگر یہ لوگ میدان عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا؟ جتنی تعداد میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا، ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی۔ کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات جو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو، ابھی ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ویسے بھی تو آئے نا، ویسے بھی تو بیٹھے نا، کوئی چند گھڑیاں ویسے بھی تو گزارے نا، کوئی خلوص کا اور رشتہ بھی تو ہو نا انسان کا۔ آپ کسی بھی شخص کی صحبت اختیار کریں گے، کسی دنیا دار کی، مالدار کی، وڈیرے کی، آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آپ کا اس طرح کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ کی سوچیں یہ بن جائیں گی کہ کسی طریقے سے مجھے قوت کٹھی کرنی چاہیے، وہ جائز طریقے سے معاذ اللہ ہو یا ناجائز طریقے سے، لیکن لوگ کسی بھی طریقے سے طاقتور ہونا چاہیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحبت اس شخص کی آپ کو ملے نا جس کے پاس اگرچہ ایک ٹائم کا ہی کھانا ہے پر اس کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا شکر جاری ہے، تو آپ کے لہجے سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، طبیعت سے ساری بے قراریاں دور ہو جائیں گی، بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے، دین کا شوق آئے، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت نہیں تلاش کرتے، دنیا داروں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔
ہماری جیبوں میں مختلف عہدیداروں کے، مختلف قسم کے طاقت رکھنے والے لوگوں کے ہماری جیبوں میں کارڈ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو چائے پلا لی ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میری تعلقات بن گئے، تو میں ایک پاورفل آدمی ہوں۔ یقین کرنا، دنیا میں پاورفل وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کر کے رب کو منانا آتا ہے۔ وہ پاورفل ہوتا ہے جسے لمبی دعا مانگنی آتی ہے، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں۔ صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجارو تگڑی ہو۔ بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی؟ آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس طرح کی کیفیت ہو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا۔ کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے۔ وہ والے شہزادے نہیں، داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے،
और फिर झम के देना है, पत्ते खा के भी गुजारा करना पड़े तो करना है। भाइयों, एक मुश्किल टारगेट दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इख्तियार किया। और फिर कोई ये जो बुजुर्गों के नाम पे देगे शेगे पकने लगी है ना, बड़े महंगे महंगे लंगर पकने लगे हैं और बड़ी सहूलियात, ये तो बड़ी बात की बात है। ये तो जिन लोगों ने आसूदा जिंदगी इख्तियार की ये उनका रिवाज है, वरना इन लोगों ने तो सारी जिंदगी मुशक्कत में काटी। अपनों और बेगानों की तरफ से आने वाली तकलीफें सही, ताने सुने। कोई भी शख्स कोई दीन का काम करने निकलता है तो लोगों के दिलों में शैतान वसवसा डालता है कि शायद दौलत के लिए लगा हुआ है, शायद माल के लिए लगा हुआ है। तो कई दफा अपने भी बदगुमान होते हैं। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब यहां तशरीफ लाए हैं तो आप यकीन करें वो सारी तकलीफें, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, कोई किसी तरह का जुमला बोलता, और आज तक लोग बोल रहे हैं। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, माअज़ल्लाह तनकीद करते हैं, वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है। हालांकि हम तो जब भी गए हैं वहां आज़ान होती है, वहां जमात होती है, वहां कुरान मजीद की तिलावत होती है, वहां बहुत बड़ा खुतबा जुमा होता है। वहां तो लोगों को जगह नहीं मिलती, इतने लोग एतिकाफ बैठना चाहते हैं। तुम हमने तो ये होते देखा है, तुमने पता नहीं क्या देख लिया। तो भाइयों याद रखना, बड़ी मुशक्कत से, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुद लिखा है कश्फुल माजूब में कि सूफिया के अंदर एक पूरी जमात है जो मलामती कहलाती है, जो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उनसे दूर रहें। मैं आपको एक बात बताऊं, सच्चा दरवेश जो होता है ना, उसका दिल नहीं करता बड़े लंबे चौड़े ताल्लुकात बने और कैमरों में रहे और आना जाना रहे, वो तो बचता है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है और जी चाहता है सारी गजलें उस प्यारे के नाम करें। ये मैं आता हूं ना महफिल में, मजालिस में, लोग गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं, फूल फेंकते हैं, हाथ चूमते हैं, तो मैं इस्तिगफार पढ़ता हूं, अल्लाह से माफी मांगता हूं, इसलिए कि कमजोर गुनाहगार स्याकार आदमी अपने अमाल का तो पता है ना, पता तो सारा है ना सरदार नु कीतियां ने, तो डरते हैं, सहमते, दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमारी ख्वाहिश नहीं, ये हमने नहीं कहा, मेहरबानी फरमाना, हमारी खताएं माफ कर देना, ये हमने नहीं कहा, हमारी औकात से ऊपर की बातें। अल्लाह के बंदे, दाता साहब फरमाते हैं कि एक मलामती गिरोह वो इस तरह के काम करते हैं कि लोग उन्हें बुरा कहें ताकि लोग उनके पीछे ना भागे, जान छुड़ाते। उनका शौक नहीं है लंबी चौड़ी पीरी मुरीदी का, उनका शौक नहीं है बहुत ज्यादा मशहूर होने का। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते, उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते, उसे मुबारक, इसका ज्यादा लोगों से तारुफ नहीं है, जो तन्हाई में भी देर तक अपने रब को याद कर लेता है। फिर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह एक और बात की तरफ भी तवज्जो दिलाते हैं। दाता साहब कहते हैं अपना भरोसा अपने रब पे मजबूत करो। मैं आपसे अर्ज करूं, हमने ना सारी तवक्कुआत दुनियादारों से वाबस्ता कर ली। दुनियादार बेचारे कमजोर होते हैं, क्या कर सकते हैं। फिर जब हमारी तवक्कुआत टूटती हैं तो हम मायूस होते हैं। भरोसा अपने रब पे, अपने मालिक पे, उसके प्यारे हबीब पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ताकतवर हो जाएंगे। दाता साहब ने लिखा, एक दफा मिस्र में कहत पड़ गया,
लोग बड़े परेशान थे, तकलीफ में थे। हालात जब खराब होते हैं माशी तौर पर तो लोग टेंशन का शिकार होते हैं। बड़ी अजीबोगरीब आजमाइश थी लोगों के लिए। तो एक गुलाम बाजार से कुछ खरीदारी करने आया थैला लेके, तो बड़ी अटकेलियां करता और उछलता कूदता थैला घुमाता बाजार में आया और बड़े उसने शौक तरीके से चीजों को खरीदा। और उसी तर्ज में जब वो वापस जा रहा था तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि यार तेरी बात की समझ नहीं आई, सब परेशान है, तुझे किस बात के चाव चढ़े हुए हैं। उसने कहा तुम क्यों परेशान हो सारे? कहने लगे तुम्हें पता नहीं कहत पड़ा हुआ है, बारिश नहीं हो रही, गंदम का दाना नहीं मिल रहा। दाता साहब फरमाते वो फिर हंसा, कहने लगा तुम परेशान होंगे पर जिस आका का मैं गुलाम हूं ना उसके खजाने भरे हुए हैं। उसने गंदम से पहले ही बोरियां भर ली थी, बड़ोले भर लिए थे, हमें परेशानी कोई नहीं। दाता साहब रुक के फरमाते खुदा के बंदो जितना इस गुलाम को अपने आका के खजानों पर यकीन है, तुम्हें तो इससे कई 100 गुना बढ़ के अपने रब के खजानों पर यकीन होना चाहिए। तो जिसे यकीन हो कि उसके रब के खजाने भरे हुए, वो कभी डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी पेशेंट होगा, मायूस जिंदगी गुजारेगा, तड़पा करेगा, थोड़े हालात ऊपर नीचे हो जाए तो परेशान हो जाएगा। ऐसा हो सकता सही है। तो दाता साहब कहते हैं कि अपना तवक्कुल अपने रब पर मजबूत करो, अपने रिश्ते अपने मालिक से मजबूती से जोड़ो, अपने करीम रब की तरफ मुतवज्जे रहो। और तमाम सूफिया का यही पैगाम कि अपना रिश्ता अपने मालिक के साथ मजबूत करें और ताकतवर बुनियादों पर उस्तवार करें। आप यकीन करें अल्लाह वालों की संगतों में जब लोग बैठते थे ना तो उनकी ज़ेन साजी होती थी। इंसान का ज़ेन संवर जाए ना, सोचे बदल जाए तो उसकी सारी जिंदगी बदल जाती। यानी आपको कोई शख्स मायूस भी कर सकता है कि यार कोई शय ही नहीं तेरे पास, पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको बताएंगे कि नहीं यार क्या बात है तेरी, अल्लाह ने बड़ा दिया हुआ है। सोचों की तब्दीली अल्लाह वालों की सोबत से। हम ना आजकल सालिहीन की सोबत से दूर हैं, जिनका अल्लाह पे भरोसा है उनकी सोबत से दूर है। हम ऐसे लोगों के पास बैठते हैं जो हमें ऐसी खबरें सुनाते हैं जिससे बेयकीनी बढ़ती, परेशानी बढ़ती। मेरे पास एक दोस्त आए तो मुझे कहने लगे कि उनका दिल था कि मैं कुछ देर उनसे गपशप करूं और मैं मुसाफिर आदमी हूं, मुझे रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, आज मुझे 6 जगह पे हाजिर होना है। तो अभी भी बीच में बाज इंतहाई मोहब्बत करने वाले दोस्तों का शिकवा रह जाता है कि यहां वहां नहीं आप ठहरे। तो सफर करना होता है, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं चाह रहा था कि वो रुखसत हो जाए। तो मुझे कहने लगे हालात आजकल कैसे हैं पाकिस्तान के? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो भी मुझे घूरने लग गए, जिस तरह आप सारे नहीं घूरने लग गए कि बिल्कुल ठीक। तो मैंने उनसे कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगे मैं जूते बनाता हूं। मैंने कहा आप सारे मुल्क को छोड़ दें, आप जूते सही बनाया करें, ताकि जो गरीब आदमी आपसे एक दफा जूता खरीदे ना, कुछ 6 महीने उस बेचारे का ये खर्चा तो बचा रहे ना। आप अहलियाने पाकिस्तान के लिए जो आप करते हैं वो तो सही करके करें। हम क्या करते हैं, सारा मुल्क ठीक करते हैं, भी खुद तो ठीक हो जाओ थोड़ी देर के लिए। ये जो गाड़ी से आप खाना खा के
اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو۔ اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا۔ اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا ہے، یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے۔ یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ چیزیں قصدن بھی، اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے۔ تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے۔ تو اس اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا۔ موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، مونجی دی منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا، سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو پینڈو بولو، میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان۔ چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے۔ اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں، حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزاریں، مخملوں پہ آرام کریں، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح۔ اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے۔ حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان۔ تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا۔ کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے۔ یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کی صحبت سے، کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آخرت تباہ نہیں کرنا، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے، اللہ والوں کے قریب ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے، بیٹا چھوڑ دو بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، جہاں کیمرے بند ہو، جہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں۔ یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں، حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھومتے ہیں اور وہ محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور فرمایا پھر وہ واپس جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض بھی کرتے ہیں مالک ہم ہو کے آئے ہیں، تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے۔ تو رب کہتا ہے کیا مانگتے تھے؟ اوئے ہوئے، پتہ ہے اللہ کو، لیکن رب چاہتا ہے میرے بندوں کی باتیں مجھ سے ہو۔ کیا مانگتے تھے؟ مالک جنت کا سوال کرتے۔ فرمایا دیکھی نہیں، پھر بھی عرض کی مالک دیکھ لیتے تو اور رنگ ہوتا۔
فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جنت عطا کر دی۔ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ کہا جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ مالک فرماتے انہوں نے دیکھی ہے دوزخ؟ اللہ دیکھی نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک ایک بندہ ایسا بھی آیا تھا جو ان میں سے تو نہیں تھا لیکن آیا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اہل ذکر میں سے نہیں تھا پر اس محفل میں، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس محفل میں ان میں سے تھا تو نہیں پر اس محفل میں تو انہوں پتہ ہے اس گل دا جڑی میں کرنا پیا تسی توجہ نہیں کر دے پے۔ اہل ذکر میں سو تھا نہیں پر محفل میں، الیکشن دے دنوں تے سارے بندے محفل چ نہیں آتے، نہیں جی پتا آدھے نے نا، تو اس کو ان میں سے تھا تو نہیں پر وہاں آیا تھا، شریک ہوا تھا۔ قربان جائے یہ اللہ والوں کی محفل، اہل ذکر کی مجلس کی برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جو آیا ہی تھا نا خالی، جاؤ میں نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ اس لیے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والا بھی شقی نہیں رہتا، سعید کر دیا جاتا۔ اللہ کے بندوں کے حضور حاضر ہو، ان سے خیر پائیں۔ آج کل نا لوگ آستانوں پہ تعویذوں کے لیے جاتے ہیں، تو یہ کام بھی سوکھا ہے۔ اب تو خیر بہت سارے پیر تعویذ لکھتے ہی نہیں، انہوں نے چھپوا کے رکھ لیے، اتنی دقت کون کرے؟ آسان کام کریں گے، تعویذ لیں گے اور جناب اس کو آپ دے دیں گے اور لوگ بڑے خوش ہیں کہ مجھے تعویذ مل گیا، اب خیر ہو جائے گی۔ لوگ تعویذ کے لیے، دم کے لیے اور نکاح ہو جائے اور کوئی ایسا کمال ہو جائے، اس سلسلے میں لوگ جاتے ہیں۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے شکوہ کیا، فرماتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہو، یہ دنیا داری کے لیے آئے۔ تو حضور آپ نے رب کو کیسے پایا؟ آپ نے کس طرح اللہ کی شناخت کی؟ تو سلطان صاحب فرمانے لگے کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ مرن تو پہلو مر گئے، باہو تا مطلب نو پائے۔ تو اپنی زندگی میں اللہ جزا دے، سنے جی، اپنی زندگی میں صحبت صالحین حاصل کریں، پھر ذکر، پھر فکر، پھر اللہ پہ بھروسہ، بے چینی بے قراری سے نکل آئے۔ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، اللہ والوں کا مسلح بڑا آباد رہتا ہے۔ یہ جن ہاتھوں میں آج کل موبائل ہوتے ہیں نا، ان میں تسبیح نظر آنی چاہیے۔ اصل یہ مقام تسبیح کا ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن مجید، سجدوں کا ذوق، اس کو اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں اپنے رب سے۔ حضور فرماتے ہیں جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، قربان جائے ذرا ان لفظوں پر کبھی غور کرنا، لطف آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں آسانیوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، سکھوں کے وقت دعائیں زیادہ مانگا کرو، دکھوں کے وقت اللہ تمہاری جلدی قبول فرمائے گا۔ صرف تکلیف ہو جائے تو پھر نہیں مسجد جانا۔ جب آسانی میرے پاس ہمارے کچھ محبت والے دوست ہیں تو وہ کام نہیں نہ چلتا، جن دنوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے تو اکثر آ کے کہتے ہیں آج کل کام نہیں ٹھیک، کچھ دسو۔ تو میں کہتا ہوں یار کبھی اس وقت بھی آؤ نا جب کو آج کل بڑا ٹھیک ہے، کچھ شکر کا طریقہ بتائیں، اس وقت بھی آؤ نا، صرف اسی وقت ہی آپ آئے ہیں جب بالکل مشکل ہے۔
تو اپنے آپ کو اپنے اللہ سے جوڑے. داتا صاحب کا بھی یہی پیغام ہے, خواجہ اجمیر کا بھی یہی پیغام ہے, شاہ بغداد کا بھی یہی پیغام ہے. ہر بزرگ, ہر درویش, ہر صوفی, ہر خانقاہ کا یہی میسیج ہے, اللہ سے جڑیں. میں آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, میرے اوپر احسان کریں گے اگر آپ زیادہ توجہ سے سنیں گے, اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی نہ کریں. جو بندہ 5 نمازیں نہیں نہ پڑھتا, اس کا کوئی نفلی صدقہ, کوئی نفل, کوئی چیز قابل قبول نہیں. اپنے فرائض میں کبھی کوتاہی. وہ یار حد ہو گئی, آپ وقت پہ گھر نہ جائیں, آپ کو ڈر ہوتا ہے مجھے بتانا پڑے گا, تو میں کہا تھا بندوں سے ڈرتے ہو اور رب کے حضور جاتے ہی نہیں.